رہ گیا ہے حرمین شریفین کے اندر اور پرندوں کے مقابلے میں کبوتر کیوں رہتے ہیں؟ وجہ اس کی یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو 3 چیزوں سے شرافت بخشی ہے۔ ایک شرافت یہ ہے کہ ان کے پیروں کے اندر سرخ خضاب اللہ تعالیٰ نے لگا دیا، ان کے گلے کے اندر پٹے پٹے کا ہار ڈال دیا، اور ان کو دنیا کی کوئی طاقت، وہ کوئی بادشاہ کی طاقت ہو، حرمین شریفین سے نکال نہیں سکتی۔ نہ کوا ملے گا، نہ چیل ملے گا، نہ باز ملے گا، نہ کھوپڑی ملے گی، کوئی پرندہ، کبوتر لاکھوں کی تعداد کے اندر ملیں گے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ سیدنا نوح علیہ السلام کا طوفان جب تھما تو پانی ہی پانی تھا، ہزاروں فٹ جودی پہاڑ تک پانی تھا، اور 10 مہینے 5 مہینے پانی کے آنے میں لگے، 5 مہینے پانی کے جانے میں لگے، جودی پہاڑ پر کشتی لگی، دور دور تک پانی کھڈوں میں بارش ہو کر چلی جاتی ہے، نالوں میں پانی، کھڈوں میں پانی، سڑکوں میں پانی، یہ صحنوں میں پانی۔ وہ تو سیلاب تھا، اللہ کا عذاب تھا، وہ فارس تنور کہ جہاں آگ نکلتی تھی وہاں پانی نکلنے لگا تو وہاں کیسی حالت ہوگی۔ تو اب جو بچی کچی 25 لاکھ کا پاپولیشن تھا کافروں کا تمام تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی، صرف 40 یا 80 لوگ مسلمان تھے جو اس کے اندر آئے، اور ہر جانور کا ایک جوڑا اللہ تعالیٰ نے اس میں رہنے کا حکم دیا، تمام جوڑے آ گئے۔ آپ کو معلوم ہے کہ مرغا بانگ دیتا ہے تو تزوی کی بانگ دیتا ہے، شیر دھاڑتا ہے، بلی آواز کرتی ہے، کوا کائیں کرتا ہے، چڑیا چی چی کرتی ہے، سب اللہ کی تزوی کرتے ہیں۔ لیکن ایک جانور ایسا ہے گدھا، جب وہ اپنی آواز نکالتا ہے تو حکم یہ ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا جائے۔ کیوں بھائی؟ وہ وہیں سے ہوا، کشتی کے اندر جب سوار ہو رہا تھا، شیطان 1 نمبر کا خبیث، شرارتی خبیث قسم کا آدمی اس کی دم پکڑ کر کھینچنے لگا۔ نوح علیہ السلام چڑھتا کیوں نہیں؟ تو تمام جو ہے آ گئے جانور، حتیٰ کہ سانپ اور بچھو بھی آ گئے۔ نوح علیہ السلام نے کہا کہ تم ڈسو گے تو نہیں دوسرے لوگوں کو، تمہارا کام ڈسنا ہے، ڈس مارنا ہے۔ سانپ نے کہا ہم ڈسیں گے نہیں۔ ہر اس انسان کو جس نے، ہر انسان اور جانور کو جس نے یہ آیت پڑھی ہو، سلام علی نوح فی العالمین، جو یہ پڑھ لے گا تو وہ پروٹیکٹ ہو جائے گا، محفوظ ہو جائے گا، سیکیور ہو جائے گا، ہم ڈسیں گے بھی تو اس کو اثر نہیں ہوگا۔ تو چنانچہ ان کو اجازت دے دی۔ گدھا تھا، اس کے دم کھینچ رہا تھا، جو گینگی کر رہا تھا، تو حضرت نوح علیہ السلام چڑھتا کیوں نہیں؟ تو بتایا تو نہیں، لیکن دیکھا پیچھے شیطان جو دم کھینچ رہا ہے، تو نوح علیہ السلام نے کہا بھلے سے شیطان تیری دم کھینچے تو آ جا، کشتی کے اندر آ جا۔ تو چنانچہ اسی وقت سے شیطان جو آواز نکالتا ہے، وہ گدھا جو آواز نکالتا ہے شیطان کی انگلی کرنے سے نکالتا ہے۔ بہرحال اب وہ پانی تھا۔ یہ جو 80 لوگوں کا پاپولیشن تھا، جانور کو جو جوڑے تھے، سیدھا ہاتھ لگاتے میل آتا، داواں ہاتھ لگاتے فیمیل آتا، پکڑتے ڈالتے جانوروں کا جوڑے ہو گئے۔ کئی منزلہ عمارت تھی، 600 گز کئی ہزار گز کی ان کی جو ہے وہ کشتی تھی، جودی پہاڑ پر رکی۔ اب آبادی کہاں ہے؟ وہ زمانہ سیٹلائٹ کا زمانہ نہیں تھا، انٹرنیٹ کا زمانہ، گوگل کا زمانہ۔ کبوتر کو کہا کہ جا تو دیکھ کر آ کہ کہاں جو ہے آبادی ہے۔ کبوتر گیا اور ملک سبا کے درخت کا ایک پتا اور ایک ٹہنی لے کر آیا۔ یہ اس بات کی علامت تھی کہ ملک سبا میں آپ رک سکتے ہیں۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے کہا میں اس سے نیوز سے مطمئن نہیں ہوں۔ پھر کبوتر گیا اور حرمین شریفین کے قریب جب پانی ہٹ چکا تھا، وہاں سے مکہ مکرمہ میں بھی پانی آ چکا تھا، 25 لاکھ کا پاپولیشن تباہ برباد ہو چکا تھا، پانی ختم ہو چکا تھا۔ پانی جب ہٹ جاتا ہے تو لال مٹی گیلی زمین پر رہ جاتی ہے، تو کبوتر اس کے اوپر اپنے پنجے جو گاڑا تو اس کے پنجے لال ہو گئے اور مٹی کے اثرات اس پر تھے۔ پھر اڑ کر آیا، 100 کلومیٹر کی رفتار پر گھنٹے سے جا سکتا ہے، اور ایک مرتبہ جب وہ جگہ دیکھ لیتا ہے تو پھر قیامت تک وہ جگہ بھولتا نہیں۔ اس لیے پہلے پوسٹ کا، خطوں کے بھیجنے کا نظام یہی لوگ جو ہے کبوتر کیا کرتے تھے۔ پہلی جنگ عظیم کے اندر پائلٹ اپنے ساتھ کبوتر کو رکھا کرتے تھے، تاکہ اگر اس کا جو ہے جہاز تباہ بھی ہو جائے اور وہ کسی طریقے سے پیراشوٹ سے بچ بھی جائے تو اس کبوتر کے ذریعے سے اپنی جگہ معلوم کر کے واپس آ جائے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ نے اس میں وہ طاقت دی، اور اس نے جو ہے وہ
پیر کے نشانات بتائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے دعا کی، اللہ تعالیٰ قیامت تک یہ جو یہ انعام دیا ہے مکہ حرمین شریفین کی زمین کی سرخی کا، اللہ تا قیامت یہ سرخ تیزاب تیرے پیروں کو لگا رکھے۔ پھر اس کے بعد اس نے دعا کروا لی، اللہ میرے گلے کے اندر پٹا بھی ڈالے، اللہ حرمین شریفین کی اطلاع میں نے دی، وہاں پر رہ سکتے ہو، وہاں پر سکونت کا مجھے پرمیشن دیا جائے۔ کوئی حاجی غیر حاجی حدود حرم کے اندر کبوتر کا شکار کرے گا تو اسے جو ہے ایک جانور ذبح کرنا پڑے گا، مجھے سیفٹی، یہ تینوں چیزیں اس نے پالی۔ فتح مکہ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب فتح مکہ کے لیے مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے، کڑی دھوپ تھی، یہی کبوتر کا غول تھا جو اوپر اڑ اڑ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سایہ دینے لگا۔ غار ثور کے اندر جب سراقہ کا لشکر قریب آ گیا، قریب تھا کہ یہ غار ثور کے اندر داخل ہو جائیں گے، یہی کبوتر تھا جس نے وہاں پر انڈے دے دیے، گھونسلہ بنا دیا۔ تو سراقہ کے لوگوں نے کہا نہیں، جہاں کبوتر اپنے بچوں کو لے کر رہتا ہو، جہاں مکڑی نے جالا بنایا ہو، وہاں آدمی کا بسیرا کیسا ہو سکتا ہے؟ اس طریقے سے کبوتر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق، کبوتر کا حضرت نوح علیہ السلام سے تعلق، کبوتر کا اسلام اور مسلمان سے اور انسانیت کی ہمدردی سے تعلق ہے۔ اس لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو حرمین شریفین کی سکونت دی اور ایسی سیفٹی کی سکونت دی کہ بالخصوص حالت احرام میں، حدود حرم میں اگر کوئی شکار کر لیتا ہے تو اس کو جانور بدنہ دینا پڑے گا، اور